آتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین کہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا، ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں ضمنی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ ہدایت سلامتی فکر کا نام ہے، کہ انسان کی سوچ درست ہو، اس کے سوچنے کا انداز وہی ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے، تو ہم اس کو سلامتی فکر سے تعبیر کرتے ہیں کہ فلاں شخص کی جو فکر ہے، اس کے جو سوچنے کا انداز ہے وہ سلیم ہے، یعنی وہ غلطیوں سے پاک ہے۔ تو سلامتی فکر اسی کو نصیب ہوتی ہے جو کہ نافرمانیوں سے پاک ہو۔ جو شخص نافرمان ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرتا ہے، اللہ جل جلالہ اسے سلامتی فکر نصیب نہیں کرتا۔ اور پیچھے ایک آیت میں آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ ان تتقوا اللہ، کہ اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو گے، اگر تم متقی ہوگے تو کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ جل جلالہ تمہیں فرقان نصیب کرے گا۔ اور فرقان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت کو فرقان کہا جاتا ہے۔ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز فرقان کہلاتی ہے۔ گویا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو ملا لیجئے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرماتے ہیں اور اس کو حق کا علمبردار بننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس تفصیل سے ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج کل فتنوں کا زمانہ ہے۔ اب فتنوں کے اس زمانے میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ تو قرآن کریم کے یہ ارشادات ہمارے لیے معاملہ آسان کر دیتے ہیں کہ دیکھ لیا جائے کہ متقی لوگ کس طرف ہیں، کہ جو اہل اللہ ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے حق اور باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت دے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کس طرف لگا رکھا ہے۔ اس سے ایک اور بات ملا لیں، ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ شرور اور فتنے کے زمانے میں اہل اللہ کو دیکھا جائے کہ اہل اللہ کا رجحان کس طرف ہے، اللہ کے نیک بندوں کا۔ اور اس کی بڑی خوبصورت وجہ وہ بیان فرماتے تھے۔ وجہ یہ بیان فرماتے تھے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ظلمت پر جمع نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک انعام ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور کثرت سے کرتا ہے، دن رات اس کا اوڑھنا بچھونا ہی یہی ہے، جس کا دن رات قال اللہ اور قال الرسول میں گزرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی بصیرت عطا فرماتے ہیں کہ اس کے دل کو ظلمت پر جمع نہیں کرتا۔ تو ہمیشہ چاہے وہ کوئی بھی نقطہ نظر ہو، آدمی اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں، مختلف مقامات پر آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں۔ تو ایسے موقع پر جو کہ سلامتی کا راستہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ جو زمانے کے بزرگ ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جن کا کام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، تو وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرف لگا رکھا ہے، تو انسان ان کے پیچھے چلنے میں اپنے لیے عافیت کا راستہ تلاش کرے۔ یہ فتنے کے زمانے میں بچنے کا ایک آسان نسخہ ہے۔